السلام علیکم، میں ہوں نادیہ انور اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم اسکوائر ٹی وی۔ کیسے ہیں میرے پاکستانیوں؟ ناظرین، آج میرے پروگرام میں جو مہمان موجود ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ انجمن تاجر برادران سے ہے، اور وہ جو ہے شاہ لطیف ٹاؤن خصوص جو ہے اس ایریے کے جو ہے وہ صدر ہیں، اور جو ہے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ ان سے بات کروں گی کہ کس طرح سے ان لوگوں کو یہ مسائل درپیش ہیں جو ہمارے تاجر برادری کو ایک مسائل موجود ہیں مختلف قسم کے، اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے، اور بالخصوص ان کے اپنی اس جگہ کے حوالے سے شاہ لطیف ٹاؤن کے حوالے سے میں بات کروں گی، اور مختلف نوعیت کے ان کو کاروبار میں کس طرح کی پریشانی لاحق ہے اور کیا چیزیں ان کو کرنی چاہیے اور کس طریقے سے حکومت کا تعاون ان کے ساتھ ہونا چاہیے، ان سارے چیزوں پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے جی، اس وقت میں بات کر رہی ہوں شکیل احمد عباسی صاحب کی، جو کہ اس وقت صدر انجمن تاجر برادران کے اسپیشلی یہاں پر جو ہے شاہ لطیف ٹاؤن کے جو ہے وہ صدر ہیں، اور آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام نادیہ، بہت شکریہ آپ کا اور ٹائم اسکوائر کا جن نے ہمیں وقت دیا، بہت مہربانی، شکریہ۔ بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے بھی اپنے قیمتی وقت سے جو ہے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ شاہ لطیف ٹاؤن میں یہ جو یہاں پر جو آپ ایز اے صدر انجمن تاجر کے طور پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو یہاں پر یہ جو کمیونٹی ہے یہ کب سے کام کر رہی ہے؟ اصل میں شاہ لطیف ٹاؤن میں تاجروں کی جو تنظیم ہے وہ پہلی تنظیم ہے، اس کی بنیاد ہم نے رکھی ہے، اور 3 سال ہو گئے میں اس کا صدر ہوں تنظیم کا۔ اس سے پہلے یہاں تاجروں کی کوئی تنظیم نہیں تھی۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر جو تاجر موجود ہیں ان کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے؟ سب سے جو بڑے مسائل تاجروں کو اس وقت وہ یہ ہیں کہ کاروبار نہیں ہے، ملکی حالات اتنے خراب ہیں کہ کوئی چھوٹا تاجر ہے یا بڑا تاجر ہے وہ بہت مسائل کا شکار ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ لائٹ ہوتی ہی نہیں ہے، پھر بجلی کے بل اتنے زیادہ ہیں کہ تاجر بے انتہا پریشان ہیں، اور میں حکومت وقت سے اپیل کروں گا کہ تاجروں کے لیے کوئی ریلیف پیکیج نکالا جائے، نہیں تو یہ سفید پوش تاجر جو ہیں لگتا ایسے ہے کہ یہ سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ جو حالات چل رہے ہیں بہت خراب ہیں۔ سر، ذرا سا آپ یہ بتائیے کہ امن و امان کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیے کہ بینگ صدر آپ اس جگہ پر ہیں موجود، امن و امان کی کیا صورتحال ہے، اور بالخصوص جو ہے جو اسٹریٹ کرائم ہے جو کہ کراچی شہر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ان جگہوں پر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس چیز سے درپیش مسائل کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، امن و امان کے حوالے سے تو پورے سندھ میں ہی مسائل ہیں، خصوصاً کراچی میں بہت زیادہ مسائل ہیں۔ یہ کرائم سٹریٹ تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں تاجر دن بہ دن مطلب لٹ رہے ہیں، ہر روز قتل و غارت گیری چل رہی ہے۔ لیکن شاہ لطیف ٹاؤن میں تو بہت ہی زیادہ مسائل ہیں، کیونکہ یہاں تو میرے خیال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے 2 4 6 8 10 تاجر نہ لٹے ہیں۔ لوگ موبائلوں سے نہ مطلب ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، گھر سے کوئی باہر نکلتا ہے تو چھینا چھپٹی شروع ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں تاجر بہت پریشان ہیں، اور یہاں کی انتظامیہ بھی کوئی اس قابل میں نہیں سمجھتا کہ تاجروں کے کوئی مطلب وہ دفاع کر سکے یا ان کو کوئی سکیورٹی دے، کچھ بھی نہیں کر رہے۔ سر، آپ صدر ہیں انجمن تاجر کے، تو آپ ظاہر ہے جتنے بھی تاجر ہیں وہ آپ کی طرف دیکھتے ہوں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مسائل کا حل ہونا چاہیے؟ اس وقت تاجروں کو جو سب سے زیادہ پرابلم ہے وہ ایک تو کاروبار نہیں ہے، پھر بجلی کے اتنے زیادہ مسائل اور اتنے ہیوی بل ہیں کہ تاجر میرے خیال میں بل ادا کرنے کے بعد گھر لے جانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، تو دوسرے جو وہاں سے کچھ بچ جائے تو آئے روز کی چوری ڈکیتیاں ہیں، وہ ڈاکو لے جاتے ہیں ہم سے، ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہے۔ میرے ساتھ خود اتنے مسائل ہوئے ہیں اور اب بھی ہیں، اور سارے تاجروں کے ساتھ ہیں، لیکن یہاں انتظامیہ ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کرتی۔ آپ تھانے بھی چلے جائیں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ وہ کہتے ہیں جی اپلیکیشن دے دیں، اس کا حوالہ کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں جو ہے نا۔ سر، یہ مجھے بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ چوری ڈکیتی بہت ہوتی ہے، اس سے ہم پریشان ہیں،
یہ تو کھلے ڈکیت ہوتے ہیں، آتے ہیں اور جو ہے کہتے ہیں نا کہ اب غنڈہ گردی کی زور پر یا آپ کو گن کی زور پر آپ سے سامان لے جاتے ہیں یا آپ کی قیمتی جو ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ لے جاتے ہیں. لیکن بجلی کے بل کے اگر حوالے سے میں بات کروں تو ان کا سلسلہ بھی کچھ اسی طریقے سے ہے کہ بل اتنے زیادہ آتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر ایک عام انسان کی کمائی کا آدھا حصہ بل کی طرف چلا جاتا ہے، تو تاجروں کو جو بجلی کے بل ہیں ان کے حوالے سے کیا مسائل درپیش ہیں اور ان کے حل کے لیے کچھ آپ کر رہے ہیں کیا ہے، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے ڈاکو تو ہمیں مطلب روڈوں کے اوپر یا دکانوں پہ لوٹتے ہیں، اور بڑے ڈاکو جو ہیں وہ ہمیں مسلسل لوٹ ہی رہے ہیں، جن کا ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. بجلی کے بلوں کی صورت میں، گیس کے بلوں کی صورت میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ہمیں جو کمرشل یونٹ ہے 60 روپے سے اوپر پڑتی ہے پر یونٹ. اور آپ یقین جانیں کہ جو کاروباری حالات ہیں، ہم لوگ جب مطلب بل بجلی اور گیس کے نکالتے ہیں، اس کے بعد جو ورکر ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں وغیرہ نکال کے تو بس اللہ ہی حافظ ہوتا ہے ہمارا، باقی کچھ بھی نہیں ہے. تو میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ تاجروں کو بلوں کے حوالے سے، خاص کر یہ بجلی کے حوالے سے کوئی ریلیف دیا جائے. ہم لوگ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں، بلکہ تاجر خود کشی تک پہنچ چکے ہیں، اتنے بڑے مسائل ہیں ہمارے ساتھ. صحیح. اچھا جیسے ایز اے صدر کسی بھی تاجر کے ساتھ کوئی مسائل ہوتا ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے، تو اگر تھانے کچہری کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو کیا اگر وہ آپ سے مدد طلب کرتے ہیں تو کیا آپ ان کے ساتھ جو ہے یہاں پر تعاون کرتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ تھانے کچہری کے چکر لگاتے ہیں؟ جی ہماری پوری ٹیم جہاں بھی ان کو جانو تھانے لے جاتے ہیں، جو مطلب FIR وغیرہ کروانی ہوتی ہے وہ کرواتے ہیں. ہمارے چیئرمین ہیں رانا عبدالوحید صاحب، جنرل سیکرٹری سجاد اوان صاحب، ہر وقت ہم لوگ تاجروں کے ساتھ جاتے تو ہیں، لیکن اس کا مسئلہ تو کوئی حل ہوتا نہیں ہے. تاجر بیچارے بھی پھر کہتے ہیں کہ چھوڑیں رہنے دیں، وہاں جا کے ہمیں کیا ملے گا، کیونکہ وہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے جی آپ اپلیکیشن ریسیو کروا لیں. باقی تھانوں میں بھی کوئی تاجروں کی نہیں سنتا، نہ تو تھانوں میں کوئی سنتا ہے اور نہ ہی کوئی اور سنتا ہے. بس اللہ ہی حافظ ہے ہمارا بھی. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے نہ تھانوں میں سنوائی ہے نہ ایوانوں میں سنوائی ہے اس کی. تو سر اچھا یہ بتائیں کہ جیسے آپ لوگ نے کہا کہ یہاں پر اگر تھانے میں کوئی آپ کی بات نہیں سنتا اور کوئی بہت سنگین مسائل ہوتا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا بالا افسران سے آپ رابطہ کرتے ہیں؟ ہم افسران بالا سے بھی رابطہ کرتے ہیں، اور پھر بالکل ہی مجبور ہو جائیں تو پھر احتجاج بھی کرتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی سنوائی ہو جائے. تو یہ کہ کوئی کبھی اوپر والے سن بھی لیتے ہیں، لیکن شاہ لطیف کا تھانہ جو ہے نا نہیں سنتا. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بالکل کوئی تعاون تاجروں سے تعاون نہیں کرتے یہ لوگ. اچھا سر اکثر ہم دیکھتے ہیں تاجروں کی ہڑتال ہوتی ہے، تاجر جو ہے ہمارے جتنے بھی آل اوور تاجر برادران ہیں وہ اس پہ بھی جاتے ہیں، احتجاج پہ بھی جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ان احتجاجوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کیا سنوائی ہوتی ہے حکومتی سطح پہ؟ دیکھیں بیسیکلی جو ہم احتجاج یا ہڑتالیں کرتے ہیں ہمیں نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جو تاجر بیچارہ اگر 500,000 روپے کما رہا ہوتا ہے اس دن کے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، نہیں کما سکتا. لیکن اس کے علاوہ ہم کریں کیا؟ ہمیں ایک سائڈ سے ڈاکو لوٹ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے کچھ بچ جائے تو رات کو جو ہے نا چور آ کے تالے کاٹ کے لے جاتے ہیں، وہاں سے جو کچھ بچتا ہے وہ بڑے چور لے جاتے ہیں. ہمارے معاملات تو وہاں کے وہاں ہی ہیں. تو اس لیے پھر ہم مجبور ہو کے باہر نکلتے ہیں، ہم احتجاج بھی کرتے ہیں اور ہڑتال بھی کرتے ہیں پھر. اچھا سر یہ بتائیں کہ جیسے آپ لوگوں کی ایک تنظیم ہے پوری، تو یہ بتائیں کہ اس کے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی تنظیم ہوتی ہے تو اس کی کوئی ہفتہ وار آپ لوگ جو ہے کوئی میٹنگ رکھتے ہیں یا پھر ماہانہ طور پہ میٹنگ ہوتی ہے کہ جو بھی مختلف تاجران ہیں ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس میں وہ ڈسکس کیے جائیں؟ دیکھیں میٹنگ تو اکثر ہم بلاتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل تاجر اتنا مسائل کا شکار ہیں کہ وہ سوچتے ہیں 1 گھنٹہ بھی اگر ہم نے اپنا ضائع کیا تو ہم گھر کیا لے کے جائیں گے. تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آ بھی جاتے ہیں، کبھی کچھ نہیں بھی آتے، لیکن یہ ہے کہ جو نہیں آتے ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ جو چھوٹے تاجر ہیں وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں. اس لیے ہم اس چیز کو مطلب دل پہ نہیں لیتے کہ وہ نہیں آئے.
تو ان کو چھوڑ دیا جائے. نہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے, وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو یعنی کہ آپ کی جو تنظیم ہے وہ بھرپور ساتھ دیتی ہے تاجروں کا؟ جی بالکل, ہم ہر طرح کا ساتھ دیتے ہیں. جو سپورٹ ہم سے ہوتی ہے وہ ہم ضرور کرتے ہیں, بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں. بس جو کچھ ہو رہا ہے ہم سے وہ ہم ضرور کرتے ہیں ان کے ساتھ. ان کے حق کے لیے کتنی آواز اٹھاتے ہیں آپ, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے کہاں پر آواز اٹھانی چاہیے؟ کیونکہ ایک اکیلا انسان تو کچھ نہیں کر سکتا, تو وہ سہارا لیتا ہے تنظیم کا. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا جو ہے وہ مدد ہوتی ہے ان کے لیے؟ دیکھیے جی, لازم بات ہے, پہلی بات یہ ہے کہ اکیلا بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. جب یہ 100-150 تاجر 200-250 نکلتے ہیں تو کم از کم انتظامیہ بھی حرکت میں آ جاتی ہے کہ یہ نکلے ہیں. تو اس طرح جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ضرور کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے, اور کچھ حل نکل بھی جاتا ہے اور کچھ نہیں بھی نکلتا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں قانونی مسائل اتنے پیچیدہ ہیں کہ لوگ وہاں جا کے اور زیادہ پھنس جاتے ہیں. اس وجہ سے لوگ قانون کی سائڈ جاتے ہی نہیں ہیں, وہ بس کہتے ہیں کہ یہاں ہی کام ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے. صحیح, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. جی ناظرین, اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شکیل احمد عباسی صاحب, جو کہ اس وقت میں بات کروں کہ صدر تاجر ہیں یہاں پر, صدر انجمن تاجر ہیں اسپیشلی شاہ لطیف ٹاؤن کے. اور ان سے ہم نے بات کی کہ ان کے علاقے میں جو تاجر برادران ہیں, جو تاجر بھائی ہیں ہمارے, ان کو کیا مسائل درپیش ہیں, اس حوالے سے انہوں نے بتایا, اور کس طرح سے جو ہے اس کا حل ہو سکتا ہے. انہوں نے وہ بھی اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی, اور ساتھ ہی ساتھ وہ تھوڑے سے ناراض بھی تھے ہماری حکومت سے کہ جو ہے حکومت کا تعاون تھوڑا نہیں ہوتا ہے کسی بھی معاملات میں. اور حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جو کہ ہماری جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, اور خاص کر کے انہوں نے یہ مینشن کیا کہ جو ہے شاہ لطیف جو تھانہ ہے وہ ان کی بالکل نہیں سنتا. تو اس حوالے سے میں بس یہی کہوں گی کہ جو ہے یہاں پر مسائل بہت ہیں, اور ان مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ منتظر ہیں ہماری حکومت اور جو لا اینڈ آرڈر کی جو ہمارے جو اعلیٰ بالا افسران ہیں ان کی طرف, اور ان کی سنوائی کی طرف وہ بس پر امید ہیں. کسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنی ہوسٹ نادیہ انوار کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.